تو یہی نہیں ہے کہ جو احکام کی شکل میں اس نے کہا ہے وہی چیزیں ہیں جو فیصلے کرنے کی ہیں. اصول کی شکل میں جو بات اس نے کہی ہے اگر اس کے بھی خلاف کوئی چلے جا رہے ہیں تو وہ اسلامی مملکت اور نظام یا اسلامی قانون نہیں ہو سکتا. وہ کسی اصول سے بھی نہ ٹکرائے. آپ احباب کی اطلاع کے لیے میں نے یہ چیز بھی کچھ شروع کی ہے کہ قرآن کے اصولوں سے کیا کس قسم کا آئین، کس قسم کا نظام، کس قسم کے قانون مرتب ہوتے ہیں. اصول یہاں کیا ہے کہ اس کے ہاتھ میں اقتدار ہے، اور اقتدار اس لیے ہے کہ سب کو سامان نشو و نما مہیا ہوتا رہے. اصول ہو گیا اسلامی نظام کا کہ وہی اقتدار ہے اسلامی کہ جو خیر و برکت کا موجب ہو، سامان نشو و نما بہم پہنچاتا ہو، ڈیولپمنٹ کرتا ہو، خیر ہو، برکت ہو. وہی نظام، وہی اقتدار اسلامی کہلا سکتا ہے. اصول یہاں سے، اس اصول سے یہ چیز مستنبط ہو گئی. اسلامی یا خداوندی نظام اس کو کہیں گے جس میں صفات خداوندی کی جھلک اور عکس ہو علی حد بشریت. بہرحال یہ خدا نے اپنے متعلق جو صفات بیان کی ہیں تو یہ نہیں کہ کوئی اپنی کوئی تعریف کرا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایسے ہیں، ہمارے وہ بڑے ایسے ہیں. معاذ اللہ. یہ صفات خداوندی جو بتائی جا رہی ہیں ان کا عملی اثر ہماری زندگی پہ یہ ہے کہ جو نظام ہمارے ہاں قائم ہو، جو زندگی ہمارے ہاں ہم بسر کریں، وہ زندگی اس قسم کی ہونی چاہیے. یہ جو صبغت اللہ اس نے کہا ہے خدا کا رنگ، اور رنگ میں رنگے جانے کے تو معنی یہ ہوتے ہیں کہ آپ کا پہلے جو بھی کپڑے کے اوپر رنگ ہو وہ باقی نہ رہے، وہی ایک رنگ باقی رہے. اسے توحید کہتے ہیں. یہ رنگ کیا ہے؟ کہاں سے ملے گا؟ ان چیزوں سے ملے گا. خدا نے جو کچھ اپنے متعلق کہا ہے قرآن میں، ان سے یہ رنگ جو ہے مستنبت ہوگا. کہا اس نے یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں اقتدار ہے، اور اقتدار محکم ہے، وہ اپنی مقام پہ قائم ہے، اور اس کا اقتدار کا مقصد یہ ہے کہ وہ سامان نشو و نما اور ڈیولپمنٹ کی چیزیں مہیا کرتا چلا جائے. تو یہ اصول قائم ہو گیا، یہ رنگ مل گیا ہمیں اسلامی نظام کا، اسلامی قانون کا، کہ وہ نظام محکم ہونا چاہیے، قائم ہونا چاہیے اپنے مقام کے اوپر، لیکن مقصد اس کا سامان نشو و نما مہیا کرنا ہوگا. جبھی وہ قابل. پہلا ہی جو قرآن کے اندر الحمدللہ رب العالمین ہے وہ ایک اصول ہے قرآن کا، جس کے معنی یہ ہیں کہ وہی نظام قابل حمد و ستائش ہے جو ربوبیت عالمینی کا ذمہ دار ہو. یہ بات نہیں خدا نے کہا ہے کہ سب تعریف خدا کے لیے ہے جو رب عالمین کا، سب تعریف خدا کے لیے ہے. کیا معنی ہوئے اس کے؟ پوچھیے عربی زبان سے حمد کے معنی کیا ہوتے ہیں، پھر بات پتہ چلتی ہے کہ کیا کہہ گیا ہے وہ. یہ ایک اصول دیا ہے کہ حمدیت جو ہے اسی نظام، اسی قانون، اسی اصول، اسی دستور کے لیے ہے جو رب العالمینی کی شرط پوری کرتا ہو. آپ نے غور فرمایا کہ قرآن میں یہ چیزیں جو بظاہر خدا کی صفات کے طور پہ دی ہوئی ہے کتنی عظیم حقیقتیں اپنے اندر رکھتی ہیں. اس سے تو آپ کے ہاں کی پوری عمارت زندگی کی، نظام کی، دستور کی، حکومت کی، مملکت کی اس کے اوپر استوار ہوتی ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. ہر شے کے لیے اس نے میئرز، پیمانے، قوانین مقرر کر دیے ہوئے. پہلی یہ آیت. اب نشو و نما پا رہی ہے. یہ ڈیولپمنٹ کے لیے کوئی دوسرا لفظ ہمارے ہاں ہے نہیں ابھی، اور یہ بھی اگر خالصتاً اس اصطلاح میں لیا جائے ڈیولپمنٹ کی اصطلاح میں تو وہ تو ٹھیک ہے، ورنہ زبان میں، انگریزی زبان کے اندر بھی یہ ڈیولپمنٹ آپ سمجھنا کس معنی میں ہو جاتا ہے. ڈیولپ نہیں کیا ابھی تک، ڈیولپ کر دیجئے. یہ تصویریں ڈیولپ کرتے پھرتے ہیں. یہ تو
یہ چیز ہے، اس کے لیے اس نے پیمانے اور قوانین مقرر کیے ہوئے ہیں، اس کے مطابق یہ ہوتا چلا جائے گا۔ اب یہ بات، اس بات کا ٹیسٹ کیا ہے کہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ یاد رکھیے کائنات کی باقی اشیاء جو ہیں وہ تو صرف فزیکل یا طبعی زندگی ہے، ان کی نشو و نما تو دیکھی جا سکتی ہے، محسوس ہوتی ہے۔ پودا اگ رہا ہے یا نہیں، اس میں پھل آ رہا ہے یا نہیں، بچہ تندرست و توانا ہے یا نہیں، بڑھ رہا ہے یا نہیں۔ کسی مقام پہ بھی اگر کچھ وقت کے لیے اس کا قد رک جاتا ہے، بڑھنا رک جاتا ہے، تشویش پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ ڈیولپمنٹ وہ ہے، یہ نشو و نما، گروتھ جو ہے وہ ہے جو محسوس شکل میں سامنے آ جاتی ہے، دیکھی جا سکتی ہے۔ انسان کا جسم بھی اسی سے متعلق ہے، طبعی جسم ہے، طبعی نشو و نما ہوتی ہے، تندرست ہے، توانا ہے، صحت ہے، وہ قد کے اعتبار سے بھی بڑھ رہا ہے، توانائی بھی اس میں آ رہی ہے۔ یہ تو ہوئی ایک بات، لیکن انسان صرف طبعی زندگی کا نام نہیں ہے، اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے کہ جس کے لیے قرآن کا تو لفظ نفس ہی ہے، ذات، خودی، پرسنالٹی، انڈیویجویلٹی، لیکن ان میں سے کوئی نام بھی وہ کانسیپٹ نہیں دے سکتا جو نفس کا ہے۔ انسان انسانیت کے درجے میں آتا ہی اس نفس کی روح سے ہے، فزیکل باڈی کے اعتبار سے تو یہ حیوانات کے زمرے میں آتا ہے۔ وہ شے ہے اندر انسان کی کہ جس کی ڈیولپمنٹ کے لیے یہ صفات خداوندی، یا جن کو آپ پرماننٹ ویلیوز یا مستقل اقدار کہیں گے، یہ ان سے نشو و نما پاتی ہے۔ قرآن کے ایک اصول کی روح سے انسان کا جسم ہر اس شے سے نشو و نما پاتا ہے جو وہ لیتا ہے، کھاتا ہے۔ انسان کی ذات اس شے سے نشو و نما پاتی ہے جو وہ دوسروں کی بہبود کے لیے دیتا ہے۔ اب وہ شے جو ہے اندر وہ دیکھی نہیں جا سکتی، محسوس نہیں کی جا سکتی، دوسرا نہیں محسوس کر سکتا۔ انسان کی خود اگر اپنی آنکھیں ہوں، بصارت ہی کی نہیں، بصیرت کی آنکھیں بھی، تو وہ اپنے متعلق تو محسوس کر سکتا ہے کہ کس حد تک وہ ذات نشو و نما پا چکی ہے۔ قرآن نے جو مومنین کی خصائص بتائے ہیں، خصوصیات بتائی ہیں، وہ حقیقت میں اس کی ذات ہی کی نمود ہے، اس کا ظہور ہے، اس کے شواہد ہیں جو اس نے بیان کیے ہیں۔ مومن کے متعلق مثلا اگر اس نے کہا ہے کہ وہ خود تنگی میں بھی گزارا کر لے گا، دوسرے کی ضرورت کو اپنی ضرورت پہ ترجیح دے دے گا، یہ انسان کے جسم کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ یہ اس چیز کے بس کی بات ہے جسے اس نے نفس کہہ کے پکارا ہے۔ تو جب وہ کہتا ہے کہ مومن وہ ہے کہ جو یہ کرے اور بطیب خاطر کرے اور اس میں اس کو خوشی محسوس ہو کہ خود تنگی میں رہا ہے، دوسرے کی ضرورت جو اس سے زیادہ تھی اس کو اس نے پورا کر دیا ہے، یہ کون سی چیز ہے جو یہ فیصلہ کرے گی اس کے لیے؟ جسم تو کر نہیں سکتا۔ انسانی جسم کی نشو و نما تو انسٹنکٹ جسے کہتے ہیں، حیوانات کی جبلت اس پہ پاتی ہے۔ کوئی حیوان بھی دوسرے کو ترجیح نہیں دے گا اپنی زندگی کے اوپر۔ انسان بھی جب جسمانی سطح پہ، حیوانی سطح پہ ہوگا تو اس میں بھی یہی کیفیت ہوگی، بلکہ یہ تو لوٹتا کھسوٹتا چلا جائے گا۔ بالہم عدالت قرآن نے کہا ہے، بیل کا پیٹ بھر جاتا ہے تو باقی چارہ جو ہے اس کے متعلق اس کو پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی دوسرا بیل کھا جاتا ہے یا کون لے جاتا ہے، وہ بڑا مزے میں بیٹھا ہوا آنگیں بند کیے ہوئے جو گالی کرتا ہے۔ یہی حیوان ہے کہ ضرورت اس کی 2 روٹیوں کی ہے، ساری عمر اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی صاحب۔ ہوس، حیوان میں ہوس نہیں ہوتی، یعنی جب یہ گرتا ہے تو یہ حیوانات سے پسترین درجے میں جاتا ہے۔ لیکن انسانیت کا درجہ وہ ہے جس کے ماپنے کا پیمانہ وہ صفات ہیں جو مومن کی صفات قرآن نے گنائی۔ تکریم انسانیت، کسی انسان کی بلا لحاظ